معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نسخہ آسان، کم خرچ اور بنانے میں مشکل نہ ہو، آسانی سے بن جائے اور اس میں کوئی خطرے یا سائیڈ افیکٹس بھی نہ ہو، تاکہ اگر آپ کو نسخہ بنانے میں تھوڑی بہت کمی بیش بھی رہ جائے تو اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو شاید یہ نسخے پسند نہیں آ رہے، کیونکہ آپ میری ویڈیو کو شیئر نہیں کر رہے۔ یہ مجھے ایک شک پڑا، جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پتہ چلے گا، آپ کے کمنٹ سے پتہ چلے گا اور آپ کے عمل سے پتہ چلے گا۔ جب آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ یہ پسند آ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں قیمتی نسخے اور بنانے میں مشکل نسخے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو وہ بھی کمنٹس میں بتا دیجئے، میں وہ بھی بات کر لوں گا۔ یہ آپ پر منحصر ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی میں کر دوں گا۔ آئیے آج میں اپنے ان نسخوں میں سے ایک نسخہ جو میرے ابتدائی زمانے کے، جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی تو اس وقت میں استعمال کیا کرتا تھا، وہ نسخہ ہے یرکان زرد کے بارے میں، جسے پیلیا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جسے آپ شرطیہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ سب سے پہلے نسخے اجزاء سن لیجیے، اس کے بعد میں آپ کو اس کی ترکیب بتا دوں گا اور طریقہ استعمال بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے لونگ، وہ 10 گرام لینے ہیں، دار چینی یہ بھی 10 گرام، سونف یہ بھی 10 گرام، خشک مدار کے پھول یعنی جسے ہم آگ کہتے ہیں، اس کے پھول لے کر ان کو خشک کر لینا ہے، اور خشک کرنے کے بعد ان کا وزن 10 گرام ہوگا۔ اس کے بعد کشتہ فولاد وہ بھی 10 گرام، سیاہ مرچ یہ بھی 10 گرام، اور 7 ملٹھی یہ بھی 10 گرام۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آسانی سے ملنے والی ہیں اور سستی ہیں، لیکن جب آپ یہ نسخہ تیار کر کے اسے استعمال کرائیں گے یا کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا تیز اثر مؤثر نسخہ ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، یہ بازار سے چیز لینی ہے اور سارے سے ادھر سے پسوا لیں یا گھر آ کر پیس لیں، اور آپ نے اگر آپ ان کی گولیاں بنانا چاہیں گے تو آپ گوند کی کر شامل کر کے اس کی گولیاں بنا لیں گے، اور اگر آپ کیپسول بھرنا چاہیں گے تو آپ میڈیم سائز جو کیپسول ہے وہ آپ بھر لیں گے۔ یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کسی بھی دوائی کے استعمال کرنے کے ساتھ اس کی ہم مزاج چیزیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جسے ہم پرہیز کہتے ہیں۔ آپ نے اس نسخے کے ساتھ گرم چیزوں کا استعمال بالکل ختم کر دینا ہے۔ یرکان ہوتا ہی گرمی کی وجہ سے ہے، صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، جگر کے فعل میں زیادتی کی وجہ سے یرکان ہوتا ہے۔ لہذا آپ ایسی چیزیں جو جگر کے فعل کو تیز کرے یا صفرا کی مقدار کو بڑھائے، آپ نے ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اس کے مقدار خوراک جو میڈیم سائز کیپسول ہے وہ آپ نے صبح دوپہر شام کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد دودھ یا کچی لسی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو دوسری تیسری خوراک میں پتہ چل جائے گا، یہ نسخہ اپنے آپ کی سچائی کا پیغام پہنچا دے گا۔ معزز ناظرین سامعین، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، جن نسخوں میں قیمتی چیزیں دوائی جاتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نسخہ ٹھیک ہو اور وہ اثر بھی کرے۔ نسخہ وہی اثر کرتا ہے جو قانون کے مطابق ہو۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔